پاک کلام کی ایک آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہو، حقدار ہو، مستحق ہو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں اور اللہ سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں امانت کے ذیل میں اور امانت کے ضمن میں ذمہ داری کے مناسب کا تذکرہ کیا ہے اور ذمہ داری کے مناسب کو اس میں شامل کیا ہے، اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے وہ ذمہ داری کے اہم ترین مناسب اس ملک کے اندر ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر امانت یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو اس کے اہل ہیں۔ مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے تحت شہادت، جہاں پہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور یہاں پہ شہادت کے ضمن میں تشریح کرتے ہوئے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کی پہلی حیثیت شہادت اور گواہی کی کہ ووٹ جس شخص کو دیا جائے اس کے بارے میں ووٹ دینے والا یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اس منصب کا اہل ہے، اس امانت کا وہ اہل ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دوسری حیثیت اس ووٹ کی بیان فرماتے ہیں کہ یہ شفاعت ہے، یہ سفارش ہے، آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس شخص کو یہ منصب حوالے کر دیا جائے۔ اور تیسری حیثیت انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ وکالت ہے، اور وکالت اگر ذاتی طور پہ کسی امر میں، کسی چیز میں آپ وکالت وکیل مقرر کرتے ہیں تو اس میں آپ کی حیثیت آپ کے ذات کی ہے، لیکن جب آپ قومی نمائندے کے طور پہ کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر قومی اسمبلی بنا کر، تو یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے آپ وکیل مقرر کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس تقرری میں آپ کو اس کے تمام جائز کاموں کا اجر ملے گا۔ اور یہ مایوسی بے سبب نہیں ہے، اس لیے کہ خود حکمرانوں کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، دینے کے لیے کوئی ویژن اور پلان نہیں ہے۔ شام کو ٹی وی چینلز جو لوگ دیکھتے ہیں، گالیوں کا تبادلہ، ایک دوسرے کو ختم کرنے، مرنے اور مارنے کے اعلانات، لوگوں کے ڈپریشن میں، ٹینشن میں اور فرسٹریشن میں اضافے کا باعث ہے۔ نوجوان ہے، دنیا کا بہترین نوجوان پاکستان کا، باصلاحیت جینیس ترین پاکستان کا نوجوان ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ ایک عرصے میں 2,50,000 سے زیادہ ایسے لوگ اس ملک کو چھوڑ گئے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ تھے۔ گزشتہ عرصے میں جس کے ساتھ تھوڑا بہت سرمایہ تھا، انہوں نے یہاں سرمایہ نکال کر ملیشیا کا، متحدہ عرب امارات کا
اور دوسرے ممالک کا رخ کیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش گئے، سنگاپور گئے، اور وہاں انہوں نے سرمایہ کاری کی۔ میرے بھائیوں، گزشتہ عرصے میں اس ملک میں جو کھیل کھیلا گیا، اب بھی ہماری حکمرانوں نے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور اسی کھیل کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ مایوسوں کی اس دلدل میں ایک طرف بد امنی، معیشت کی تباہی، سیاست کی ناکامی، اداروں کے آپس میں ٹکراؤ، اور چاروں طرف کوئی امید کی شمع نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے میں ایک جگنو موجود ہے، اور وہ جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اور آج پشاور میں خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو معدنیات سے نوازا۔ خود ملک اور بین الاقوامی اداروں کا اعتراف ہے کہ اتنا تیل اور گیس اس صوبے میں موجود ہے کہ پاکستان کے آئندہ 50 سالوں کی ضرورت پورا ہو سکتی ہے۔ 19 اقسام کے معدنیات موجود ہے۔ ہمارے پاؤں تلے سونے، چاندی، تانبے، کرومائٹ اور بے شمار اقسام کے خزانے موجود ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود، اللہ کے رحمتوں کے باوجود، حکمرانوں کے بد تدبیری ہے، حکمرانوں کے بد انتظامی ہے کہ آج یہ صوبہ 1000 ارب سے زیادہ مقروض ہے۔ آج اس صوبے پر قرضوں کا ایک حمالیہ موجود ہے۔ مجھے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فون کیا کہ سراج بھائی، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے، بمشکل خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ ماہ کی تنخواہیں دی ہیں، اور آئندہ مہینے کا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف صوبہ میں بے انتہا کرپشن، 5 سال کے 10 سالوں کے پی ٹی آئی اور اب موجودہ نگران حکومت کے بد انتظامی کی وجہ سے یہاں کے وسائل، یہاں کے عوام کے کام نہیں آتے، اور دوسرے طرف پاکستان کی مرکزی حکومت نے بار بار وعدوں کے باوجود خیبر پختونخوا کے ساتھ اور قبائلی علاقوں جنہوں نے بخوشی خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کا اعلان کیا تھا، تحریک چلائی تھی، ان کے ساتھ 10 سالوں میں 1000 ارب خرچ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 1 سال میں 100 بلین قبائلی علاقوں میں خرچ کرنے کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی اور ضم قبائل کے ساتھ اپنے وعدے پوری نہیں کیے، جس کے وجہ سے آج خیبر پختونخوا میں غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ایک جنگ برپا ہے، بد امنی ہے، کوئی تاجر محفوظ نہیں، کوئی پولیس محفوظ نہیں، اور حکومت اس کو کامیابی سمجھتی ہے کہ اگر وہ مرکز پشاور کی سکریٹریٹ میں گورنر محفوظ ہو، وزیر اعلیٰ محفوظ ہو، چیف سیکرٹری محفوظ ہو، تو
تو حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑا کارنامہ دکھایا کہ ہم نے خود کو محفوظ بنایا، لیکن اس صوبے کے عوام کو انہوں نے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آج آیا ہوں کہ یہ صبح غیرت مند لوگوں کا صبح ہے۔ اس صوبے کے عوام نے ہمیشہ پاکستان کو بچایا ہے، پاکستان کے خاطر قربانیاں دی ہے۔ یہ صبح ایک رچ کلچر کا صبح ہے، لیکن آج ہمارے کلچر کو خطرہ ہے، ہمارے پختون کلچر کو بھی خطرہ ہے، جس میں حیا، جس میں غیرت، جس میں مساجد کو آباد کرنا، جس میں حجروں میں مہمان نوازی کرنا، جس میں جرگوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا، اور جس میں بات کرے تو پھر اس پر ڈٹ جانا تھا، یہ کلچر اب رسخت ہو رہا ہے۔ اس کلچر کو بچانا ہے، اس غیرت کو بچانا ہے، اپنی تاریخ کو دہرانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں اگر کرپشن ہے تو کرپشن فری جماعت اسلامی ہے۔ ہمارے کسی لیڈر کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، کسی لیڈر کا نام پنڈورا بکس میں نہیں ہے، ہماری کسی لیڈر پر پاناما نیب میں کیس نہیں ہے، ہمارے کسی لیڈر کا نام بینک لوٹنے والوں میں نہیں ہے، ہماری کسی لیڈر کا نام توشہ خانہ میں چوری کرنے اور لوٹنے والوں میں نہیں ہے۔ اس لیے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو اگر آپ کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی آپشن ہے کہ جماعت اسلامی کو لایا جائے، جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا جائے۔ باقی سارے پارٹیاں بے نقاب ہو گئیں، ناکام ہو گئی، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی وہ کشمیر کے آزادی پر اختلاف نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے نجات پر اختلاف نہیں ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی ان کے لڑائی ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے پر نہیں ہے، ان کے لڑائی کرسی، ان کے لڑائی ذاتی